اللہ پاک نے ہم پہ سب سے پہلا کرم یہ کیا ہے، رب نے ہم پر سب سے پہلا انعام یہ کیا ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ اگر رب چاہتا ہمیں درخت بنا دیتا، ہم کچھ کر سکتے تھے؟ یہ اپنی مرضی سے درخت بنائے؟ نہیں۔ پہاڑ اپنی مرضی سے پتھر کے بنے ہیں؟ نہیں۔ یہ آپ کے اور میرے پاؤں کے نیچے آ کے روزانہ کئی چمٹیاں، کئی مکوڑے کچلے جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ آپ نے اور میں نے کوئی دیگیں نہیں پکائی تھی کہ مالک ہمیں انسان بنانا، ہم نے کوئی نفل نہیں پڑے تھے یا اللہ ہمیں انسان بنانا، ہمارے اماں ابا نے کوئی دعائیں نہیں مانگی تھیں یا اللہ انہیں انسان بنانا۔ ہم انسان بن کے جو دنیا میں آئے ہیں یہ اپنی چاہت سے نہیں آئے ہیں، یہ رب کے فضل الکرم سے بن کے آئے۔ پہلا کرم آپ کے اور رب کا مجھ پر یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے، گلی کی نکر سے جو مور کاٹا تو ایک کتا بیٹھا ہوا تھا نکر پہ، اس نے انگڑائی لی اور کچھ بولا، اور اللہ کے پیارے رب کی مخلوق کی بولیاں جانتے ہیں، آپ رونے لگ گئے۔ مریدوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا کتے نے ایک سوال کیا ہے جس نے مجھے رلا دیا ہے۔ حضرت کتے نے کیا پوچھا؟ فرمایا یہ کتا کہہ رہا ہے بایزید یہ بتا کہ میرا قصور کیا تھا کہ رب نے مجھے کتا بنایا، اور تیرا کمال کیا تھا کہ اس نے تجھے انسان بنا دیا۔ حضرات میں کسی مسلک کی، کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا، میں پوری انسانیت کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اور میں سارے انسان ہیں۔ مجھے بتائیں کیا ہمارے خاندان اونچے تھے اس لیے ہمیں انسان بنایا گیا؟ تو خاندان تو دنیا میں آ کے بنے۔ کیا ہماری شکلیں بہت خوبصورت تھیں اس لیے انسان بنائے گئے؟ نہیں، شکلیں تو ماں کے بطن کے اندر بنی۔ ہمیں جو رب نے انسان بنایا ہے یہ تیرے میرے کمال کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کرم رب ذوالجلال کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق جاریہ۔ حضرات اگر انسان نہ ہوتے تو ہم جو کچھ بھی ہوتے ہم کچھ کر سکتے تھے؟ پتھر ہوتے اور کہتے یا اللہ میں کیوں پتھر بنایا، یہ کہہ سکتے تھے؟ نہیں، وہ ہمیں درخت بنا دیتا، اس کی مرضی۔ اچھا پھر جب اس نے انسان بنایا ہے، ہم نے تو کہا نہیں تھا، پھر اس نے اپنی مرضی سے بنایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی چاہت یہ ہے کہ یہ سارے انسان بنے۔ ہم نے رب سے محبت بعد میں کی ہے، رب نے ہم سے محبت پہلے کی ہے۔ ہماری چاہتیں بعد میں ہیں، رب کی چاہت ہم سے پہلے ہے۔ سوچئے تو صحیح، یہ 5.5 فٹ کا انسان، اس کے وجود کے اندر بخاری کی حدیث کے مطابق میرے رب کریم نے 360 جوڑ بنائے، کہیں انگلیوں کے جوڑ، کہیں گھٹنوں کے جوڑ، کہیں گردن کے جوڑ، کہیں موڑوں کے جوڑ۔ یہ جو رب نے اتنا وجود انسانی خوبصورت بنایا ہے یہ اس نے اپنی چاہت سے بنایا ہے، اور یہ انسان رب کی ربوبیت کا شاہکار ہے۔ میرے رب کریم نے فرمایا والتین، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امن والے شہر بلد امین یعنی مکہ پاک کی۔ 4 قسمیں ذکر کر کے میرے رب نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، مکے کی قسم، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بڑا سونا پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے یار اس نے کتنا کرم کیا، آپ کو اور مجھے انسان بنایا۔ اب میں مثال دینے لگا ہوں اور اس کو سمجھیے اور ذہنوں میں بٹھائیے، اور جب کبھی موقع ملے آپ کو کھانا کھانے کا تو سوچئے گا ضرور۔ حضرت ابو بکر بن مجاہد بہت بڑے محدث اور مفسر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کائنات میں مخلوق کے کھانے کو دیکھو، کائنات کے پرندے کھاتے ہیں چونچ نیچے لے جا کے، کائنات کی بھینس بہت بڑا جانور ہے جس کا دودھ انسان استعمال کرتے ہیں، چارہ کھاتی ہے منہ نیچے لے جا کے، کائنات کا حسین ترین پرندہ ہے مور، کھاتا ہے اپنی چونچ نیچے لے جا کے، کائنات کا بھاری بھرکم جانور ہے جناب والا ہاتھی، کھاتا ہے اپنی سونڈ کو نیچے کر کے، اپنے منہ کو نیچے کر کے، جنگل کا بادشاہ کہلانے والا
शेर खाता है मुंह को नीचे करके, कहा परिंदों को देखो, चरिंदों को देखो, दरिंदों को देखो, हर मखलूक अपने मुंह को खाने की तरफ ले जाती है। ये कमाल है हजरत इंसान को अल्लाह ने दिया, इसका मुंह खाने की तरफ नहीं जाता, खाना चल के इसके मुंह की तरफ आता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हम हाथ से उठाते हैं ना जी, चम्मच से उठाते हैं, खाना चल के इधर आ रहा है, हमारा मुंह नहीं जा रहा। कभी सोचे ना, अगर प्लेटें नीचे पड़ी हो, अगर पराते नीचे पड़ी हो, जिस तरह जानवर खा रहे होते हैं, इस तरह अगर हमें खाना पड़ जाए कितना अजीब लगेगा। रब ने तुझे मुझे इंसान भी बनाया है, फिर इंसानों की तरह खाने का तरीका भी मोहम्मद अरबी ने बताया। अल्लाह अकबर कबीरा। वो लजपाल नबी ना आते तो तुझे मुझे तो ज़िंदगी गुजारने का तरीका ही ना आता। मैं उधर ही बात ले जाऊंगा इंशाअल्लाह और वहीं पे मुकम्मल करूंगा। तवज्जो फरमाइए हजरात, सबसे पहला अल्लाह पाक का आप पर और मुझ पर करम कि उसने हमें इंसान बनाया। अगर इंसान न होते तो पता नहीं क्या होते, और जो कुछ भी होते हम कर कुछ न सकते। चौधरी साहेब, मलिक साहेब, वलायत साहेब, अल्लामा साहेब, शाह साहेब, शेखुल हदीस साहेब, आप सब कुछ बाद में बने हैं, सबसे पहले इंसान बने हैं। अगर सारी जिंदगी इसी पर मेरे रब का शुक्र करें कि उसने हमें इंसान बनाया है, यारो जिंदगी मुक सकती है, रब का शुक्राना कमा हक़्क़ु अदा नहीं हो सकता। बात सच्ची है या कोई ना? इंसान है ना तो शुक्र बनता है ना रब का कि रब ने हमें इंसान बनाया। अच्छा, फिर रब ने एक और करम किया हम पे। अगर हम सिर्फ इंसान होते, ये भी बहुत बड़ी नेमत थी अल्लाह की कि उसने हमें इंसान बनाया, लेकिन फिरौन भी तो इंसान ही था ना, नमरूद भी इंसान ही था, अबू जहल इंसान ही था, अबू लहब इंसान ही था, हामान इंसान ही था, कारून इंसान ही था, ये काफिर हैं सारे। हजरात अगर हम सिर्फ इंसान होते, सिर्फ इंसान होते तो काफिर भी तो इंसान ही होते हैं ना। फिर रब ने तुझ पर और मुझ पर, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे मिल्लत के नौजवान, बहुत बड़ा करम किया। उसने हमें इंसान बनाया और फिर मुसलमान बनाया। अगर हम सिर्फ इंसान होते, मुसलमान न होते जी, तो काफिर भी तो इंसान ही है ना। अच्छा, आसान मसला बता देता हूं। एक मुहद्दिस बैठे थे, एक मिल्लत का नौजवान आया, वो नेट के दौर में जिंदगी गुजार रहा था, वो यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप को जानता था, वो गूगल के जरिए मसले सर्च करता था। उसने कहा हजरत मुझे एक मसला बताइए और एक जुमले में बताना है, मैंने घंटे की तकरीर कोई नहीं सुननी। जी आप मौलवी तो बिठा लेते हो, बंदे को घंटे घंटे तकरीरें सुनाते हो और बात समझ कोई नहीं आती, मुझे एक जुमले में मसला हल करके दें कि हाथ काफिर की भी दो, हाथ मोमिन की भी दो, आंखें काफिर की भी दो, आंखें मोमिन की भी दो, वजूद काफिर का ही और मोमिन का ज़ाहिरी तौर पे एक जैसा, शादियां वो भी करता है, ये भी करता है, कारोबार वो भी करता है, ये भी करता है, खाता वो भी है, पीता वो भी है, खाता पीता ये भी है, औलाद उसकी भी, औलाद इसकी भी। कहा काफिर और मोमिन दोनों दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं, हाथ पांव ज़ाहिरी तौर पे बनावट एक जैसी, कारोबार शादी ब्याह मामलात एक जैसे। फिर ये क्यों नजरिया है इस्लाम में कि मरने के बाद काफिर जाएगा जहन्नम में और मुसलमान जाएगा जन्नत में? हजरत एक जुमले में मसले का जवाब देना है। रब का नेक बंदा बोला, वक़्त का मुहद्दिस बोला, उम्मते मुहम्मदिया का वो बाबा बोला जिसने नस्लों के जाविये सीधे करने थे। कहा बेटा सुन, हाथ पांव वजूद मामलात दुनियावी तो ज़ाहिरी तौर पे एक जैसे हैं, फर्क ये है कि काफिर जहन्नम में जाएगा, मोमिन जन्नत में जाएगा। का क्या फर्क है बाबा जी? कहा काफिर अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारता है, मोमिन जिंदगी खुदा मुस्तफा की मर्जी के मुताबिक गुजारता है। या रसूल अल्लाह। हजरात फर्क जिंदगी का है, वरना हाथ नमरूद के भी दो ही थे, हाथ अबू जहल के भी दो ही थे। फर्क ये है कि तेरे हाथ अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत को छीनने के लिए उठता है या तेरा हाथ किसी गरीब के सर पे दाद रसी के लिए उठता है।
فرق یہ ہے کہ تیرا ہاتھ معاشرے میں کسی کی بھلائی کے لیے اٹھتا ہے یا کسی پہ گولی چلانے کے لیے اٹھتا ہے. سوچنا یہ ہے کہ تیرا ہاتھ شراب کی بوتل کے لیے نکلتا ہے اور پکڑتا ہے یا تیرا ہاتھ رب کے قرآن کے لیے آگے ہوتا ہے اور رب کا قرآن پکڑتا ہے. فرق یہ ہے کہ تیری آنکھیں دنیا کے فحاشی کے نظارے کے لیے استعمال ہوتی ہیں یا اماں ابا کی زیارت کے لیے استعمال ہوتی ہیں. آنکھیں کافر کی بھی ہیں، آنکھیں مومن کی بھی ہیں، زبان کافر کی بھی ہے، زبان مومن کی بھی ہے. فرق یہ ہے کافر زبان کو جیسے مرضی چلائے، مومن پہلے بولتا ہے، جو سوچتا ہے جو بول رہا ہوں کیا وہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کے مطابق ہے یا نہیں. اگر ہے تو پھر کہتا ہے پھر زبان سے نکال، لفظ تو نکالے گا محفوظ رب کے فرشتے کر لیں گے. ہم نے دیکھنا ہے ہمارے اعضاء کیسے استعمال ہو رہے ہیں، اور یہی مسلمانی کا تقاضا ہے. اپنے وجود کو دیکھیے، اللہ پاک نے جو آپ کو اور مجھے وجود دیا ہے یہ کہاں استعمال ہو رہا ہے. یہ میرے دوست کھڑے ہیں ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ، اللہ ان کو برکت دے. مجھے ان کو دیکھ کے حدیث یاد آ گئی، آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. مسلم سے پڑھ رہا ہوں، نبیوں کے تاجدار نے فرمایا میرے غلاموں چوکوں میں نہ بیٹھا کرو، چوک میں نہ بیٹھا کرو، راستے میں نہ بیٹھا کرو. عرض کی آقا مجبوری بن جاتی ہے، کبھی کبھی گھر میں جگہ نہیں، کوئی مہمان آ گیا، کوئی دوست آ گیا، کھڑا ہونا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے، کوئی گنجائش نکلتی ہے آقا چوک میں بیٹھنے کی، کھڑے ہونے کی. نبیوں کے تاجدار نے فرمایا اگر کھڑا ہونا ہے تو پھر راستے کے حق پورے کرنا، پھر چوک کے حق پورے کرنا. آقا چوک کا کون سا حق ہے؟ فرمایا جب چوک میں کھڑے ہو یا بیٹھے ہو پہلا حق یہ ہے کہ تیری نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، کسی غیر محرم پہ تیری نگاہ نہ پڑے. کہ جس نبی کے میلاد کے لیے آئے ہیں، جس رسول کریم کی ولادت کی رات ہے، جس نبی کے لنگر کے لیے آئے ہیں، جس نبی کے ذکر کے لیے آئے ہیں، اس نے تجھے مجھے راستے میں کھڑے ہونے کا سلیقہ بھی دیا ہے. فرمایا جب راستے میں مجبوراً کھڑا ہونا پڑے، بیٹھنا پڑے، تو پہلا حق یہ ہے کہ راستے میں نظریں جھکا کے بیٹھنا، کہ کہیں کوئی ایسا نہ کہے کہ آیا تو محفل میلاد کے لیے ہے لیکن محلے کی خواتین پریشان حال ہیں کہ ہم یہاں سے کیسے گزر کے جائیں. جی پہلا حق راستے کا یہ ہے کہ نگاہیں جھکی ہوئی ہوں. دوسرا حق میرے کریم آقا نے فرمایا جو آتا جاتا ملے نا پھر اسے سلام بھی کرنا ہے. اللہ اکبر. وہاں کھڑے ہو کے راستے میں بیٹھ کے راستے کا دوسرا حق یہ ہے سلام عام کرنا ہے. نبیوں کے تاجدار نے فرمایا تیسرا حق یہ ہے راستے کا تجھ پر اے میرے غلام کہ تو نے جب راستے میں بیٹھنا یا کھڑا ہونا ہے پھر نیکی کا پیغام بھی دینا ہے، تبلیغ بھی کرنی ہے نیکی کی، کہ چوک کے بھی تقاضے ہیں کچھ چوک میں کھڑے ہونے کے. فرمایا چوتھا حق راستے کا تجھ پر یہ ہے میرے غلام کہ جب چوک میں کھڑے ہو یا بیٹھے ہو تو پھر لوگوں کو تم نے گناہ سے روکنا بھی ہے. اللہ سوچو تو صحیح، جس نبی نے زمین پر چوک میں کھڑے ہونے کے اتنے حقوق بیان کیے ہیں اس نے سکی ماں اور سکے والد کے کتنے حقوق بیان کیے ہوں گے. اللہ اکبر. بات آپ کو بھولے نہیں، میں دور نہیں جانا چاہتا. پہلا کرم کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا، لیکن صرف انسان ہوتے تو انسان تو کافر بھی ہے. اس نے دوسرا کرم کیا، اس نے ہمیں مسلمان بنایا. چلو بلال حبشی نے تو مسلمان ہونے کے لیے تکلیفیں برداشت کیں، صہیب رومی نے تو برداشت کی، حضرت زید نے تو برداشت کی. سچ سچ بتائیں آپ اور مجھ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے لیے کو کنبے خاندان دیے ہوں حسین ابن علی کی طرح دین کے لیے، کوئی بلال کی طرح تپتی ہوئی ریت پہ لیٹے ہوں، کوئی صہیب کی طرح گلے میں سولی کا پھندا زید کی طرح ڈالا گیا ہو، کوئی ہمیں قربانیاں دینی پڑی ہو. نہیں، ہم تو جب دنیا میں آئے پہلے ہی مسلمانوں کے گھر تھے. اماں ابے نے کسی عالم کو، قاری کو، نیک بندے کو بلا کے کان میں اللہ اکبر اللہ اکبر اذان شروع کروا دی. ہمیں تو آتے ہی بتا دیا گیا کہ کسی کافر کے گھر نہیں آیا، محمد عربی کے غلام کے گھر آیا. ہم جو مسلمان بنے ہیں نا حضرات، یہ رب کے کرم اور اس کے فضل سے بنے ہیں. اس کے لیے بھی ہم نے کوئی محنت نہیں کی. رب کریم کا پہلا کرم کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، یہ بہت بڑا کرم تھا. اگر میں اسی پہ بات ختم کر دیتا، لیکن جب اگلی بات کی تو یہ اس سے بڑا کرم کہ اس نے مسلمان بنایا. ہم انسان ہوتے، مسلمان نہ ہوتے تو ہمیں انسانیت کا کما حق فائدہ کوئی نہ ہوتا. یہ اس نے کرم بالا کرم کیا. کرم پر میرے رب نے دوسرا کرم کیا، اس نے ہمیں انسان بنا کے پھر مسلمان بنایا. اب یہ بھی بہت بڑا کرم ہے.
اگر ہم مسلمان ہوتے، انسان ہوتے، یہ بھی بہت بڑا کرم. لیکن میں نے بات ادھر نہیں ختم کرنی، میں نے آپ کو آگے لے جانا ہے. ہم مسلمان ہوتے، انسان ہوتے، پیارے موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہوتے، مقام تھا، عظمت تھی، شان تھی. پیارے عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہوتے، ان کی زیارت کی ہوتی، ان کے زمانے میں ہوتے، بڑی عزت والا مقام تھا. پیارے نوح علیہ السلام کی امت میں ہوتے، مسلمان ہوتے، بڑی شان اور عزت تھی. پیارے داؤد علیہ السلام کی امت میں ہوتے، بڑی عزت اور شان والی بات تھی. لیکن سوچیے تو صحیح، آپ نے کوئی دیگے اور لنگر نہیں پکایا تھا، آپ نے اس کے لیے کوئی جلسے اور جلوس نہیں کیے تھے، ہم نے اس کے لیے کچھ 6 8 سال درسی نظامی کے کورس نہیں کیے تھے، ہم نے اس کے لیے کچھ چلے نہیں کاٹے تھے کہ رب کریم ہمیں حضور کو امتی بنانا. میرے رب نے تجھ پہ، مجھ پہ پھر تیسرا کرم یہ کیا، پہلے ہمیں انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، پھر بن مانگے محمد عربی کا ہمیں امتی بنا کے رب نے کرم پہ کرم پہ کرم کر دیا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. آؤ میں حدیثوں میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ حضور کو امتی ہونے والے بندے کا مقام کتنا بڑا ہے، مومن بندے کا مقام کتنا بڑا ہے. مسند احمد ابن حنبل سے حدیث پڑھ رہا ہوں، ابو داود ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہے. آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کر رہے ہیں. حضور جو کعبے کے قریب سے گزرے نا، آقا نے فرمایا اے کعبہ، اللہ کے نزدیک تیری بڑی عزت ہے، تیری بڑی حرمت ہے، رب کے نزدیک تو بڑی شان والا ہے. فرمایا اے کعبہ، مجھے رب کی قسم تیری بڑی عزت ہے اللہ کے ہاں، لیکن بندہ مومن کی عزت اللہ کے ہاں اے کعبہ تجھ سے بھی زیادہ ہے. اللہ اکبر. اور ترمذی کے لفظ ہیں، میرے کریم آقا نے فرمایا جنتی لوگوں کی 120 صفیں ہوں گی، جنتی لوگوں کی 120 صفیں ہوں گی. اب امت آئے گی پیارے آدم علیہ السلام کی، امت آئے گی پیارے نوح علیہ السلام کی، امت آئے گی پیارے ابراہیم علیہ السلام کی، امت آئے گی پیارے اسماعیل علیہ السلام کی، امت آئے گی پیارے یوسف علیہ السلام کی، امت آئے گی پیارے موسیٰ علیہ السلام کی، امت آئے گی پیارے زکریا علیہ السلام کی، امت آئے گی پیارے یحییٰ علیہ السلام کی. حضور کے علاوہ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے، سارے نبیوں کی امتیں آئیں گی اور ان میں سے لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے. حبیب کریم نے فرمایا جنتیوں کی کل 40 صفیں بنے گی. جب میرے علاوہ باقی تمام نبیوں کی امت آئے گی تو جنتیوں کی صفیں بنے گی 40. فرمایا میں اکیلے محمد مصطفیٰ کی امت آئے گی تو جنت کی 80 صفیں بنا دی جائیں گی. کل جنتیوں کی 120 صفیں، 40 صفیں حضور کے علاوہ تمام انبیاء علیہم السلام کی امتوں کی، اور اکیلے حضور کی امت کی 80 صفیں. یہ مطلب ہے سارے نبیاں دیاں امتاں جنت ٹر جان گیاں، پھر بھی مصطفیٰ دی امت دا ادھی نہیں بنے گا. جی سب سے زیادہ جنتی حضور کی امتی. جی نشانی بھی بتا دوں جنتیوں کی، ایک توجہ ہے آپ کی، بڑی آسان جی نشانی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے عرض کی آقا محشر کا دن ہوگا، ہر نبی کی امت موجود ہوگی. آقا ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، جب بہت سارے نبیوں کی امتی ہوں گے تو آپ ہمیں تمام امتوں میں سے کیسے پہچانیں گے؟ جی بھائی جہاں ہزاروں کا مجمع ہو، لاکھوں کا مجمع ہو، وہاں کسی ایک بندے کو ڈھونڈنا بڑا مشکل، اور محشر کے میدان میں تو اربوں خربوں سے بھی زیادہ مجمع ہوگا. غلام نے عرض کیا کہ آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ قربان جاؤں نبیوں کے تاجدار سے مثال دے کے فرمایا بہت سارے کالے گھوڑے کھڑے ہوں، ان میں سے کچھ گھوڑے ہوں 5 کلیان، جن کا ماتھا بھی چٹا، ٹھیک ہے، جن کے اگلے گھٹنے بھی چٹے، جن کے پچھلے گھٹنے بھی چٹے سفید، یا جن کی پشت پر بھی سفید داغ. بہت سارے گھوڑے کھڑے ہیں جن کا سارا رنگ ہی کالا ہے. کچھ گھوڑے ان میں ایسے ہوں جن کا وجود تو سارا کالا ہو لیکن خاص مقام پر ان کی سفیدی ہو، یعنی پیشانی ان کی چٹی، گھٹنے ان کے سفید، پشت ان کی سفید، پاؤں ان کے سفید. یہ جو 5 کلیان چمکتے ہوئے گھوڑے ہیں، یہ تمام کالے گھوڑوں کے اندر سفیدی والے واضح نظر آئیں گے یا کوئی نہیں آئیں گے؟ غلاموں نے عرض کیا آقا آئیں گے.
فرمایا اب سنو، امتیں تو سارے نبیوں کی ہوں گی، لیکن محشر کے میدان میں اپنی امت کو ایسے پہچانوں گا کہ میری امتیوں نے جو دنیا میں نماز کے لیے وضو کیا ہوگا، وضو کا پانی جہاں تک ان کے وجود پہ جائے گا وہ سارا وجود محشر کے میدان میں نور کے ساتھ چمک رہا ہوگا۔ اچھا پیارے عیسیٰ کی امت نے وضو کوئی نہیں کیا، پیارے موسیٰ کی امت نے وضو کوئی نہیں کیا، پیارے ابراہیم کی امت نے وضو کوئی نہیں کیا، وضو تو پچھلے نبیوں کی امتوں میں بھی تھا، لیکن وضو کا نور ملے گا محشر کے میدان میں تو امت مصطفیٰ کو ملے گا۔ اب غور تم ہی کر لینا، جس نبی کے غلام وضو کریں رب ان کو نور والا بنا دیتا ہے، جب نبی کے غلام نور والے ہیں تو مصطفیٰ کے نور کا عالم۔ امام اہل سنت نے حد کر دی، مولانا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گرامی حضرات، یہ تو محشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ جی حضور کی امت کی عظمت کا پتہ تو محشر کے دن لگے گا، لیکن یارو کچھ ہم بھی تو اپنے احوال پہ غور کریں نا۔ ہم امتی نبیوں کے تاجدار کے ہیں، رسولوں کے امام کے ہیں، تو ہمارے احوال، ہمارا کردار، ہمارے اقوال، ہمارے افعال، ہماری شادی، ہماری فوتیدگی، ہمارے دنیاوی معاملات کس انداز میں چل رہے ہیں۔ میرا ایک دوست انگلینڈ ہوتا ہے، اس نے مجھے بات سنائی میرے موضوع کے متعلق ہے، اس لیے میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک مسلمان پاکستان سے گیا انگلینڈ کے اندر کام کرنے کے لیے، کافی عرصہ پہلی بات ہے، کم از کم 12-14 سال پہلے۔ وہ وہاں نہ ایک عیسائی کے یہاں ملازم ہوا، مہینے کے بعد اس کی تنخواہ بنی۔ اس نے کہا جی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں جب پاکستان جاؤں گا اکٹھی لے لوں گا، آپ مجھے $200-150 دے دیں تاکہ میرا خرچہ پانی جو ہے ضرورت کا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے مہینے تنخواہ آئی، جمع کروا دی۔ وہ کچھ 4-5 سال رہا۔ اب گھر سے فون گیا، اب شادی بیاہ کرنا ہے تمہارے بہن بھائیوں کا، اور مکان بنانا ہے، آ جاؤ تم بھی چھٹی لے کے اور کچھ پیسے بھی لے آؤ۔ اب اس نے اپنے عیسائی اس مالک کو بلایا اور کہا بھئی وہ میرا حساب کریں جی، جو 5 سال کی تنخواہیں آپ کی طرف جمع ہیں اور مجھے دیں، میں پاکستان جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کوئی ثبوت لیا؟ اب ریٹن فارم تو تھا نہیں، معاہدہ تو کوئی ہوا نہیں تھا ان کا تحریری، ویڈیو ثبوت تو اس کے بعد تھا کوئی نہیں۔ بڑا پریشان، ادھر کسی کو مل ادھر کسی کو مل، سب یہ کہتے کہ اگر ثبوت ہے تو پھر تو ہم لے کے دیتے ہیں، اب تیرے پاس ثبوت ہی نہیں ہے، ہمیں کیا پتا کہ تو نے اسے دیے ہیں یا نہیں دیے۔ جی یہ اب کوئی گوندل شہر کی تو بات نہیں تھی بھی بات قسم حلف پہ آ جائے گی یا محلے کے بڑے آ جائیں گے درمیان میں، یہ تو بھائی یو کے کی بات ہے۔ بڑا پریشان۔ اسی کسی بندے نے مشورہ دیا کہ جو عیسائیوں کا چرچ کا پوپ ہے نا، پوپ جو ان کا راہب ہے، مولوی پوپ جس کو کہتے ہیں وہ اپنی بولی میں، اس کے پاس جاؤ اپنا مسئلہ بیان کرو۔ وہ مسلمان بندہ پاکستانی وہ عیسائیوں کے پوپ کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، فلاں بندہ ہے تمہارا عیسائی، اس نے میرے اتنے پیسے ہڑپ کر دیے ہیں جو میں نے اس کے پاس جمع کروائے تھے اور اب مان نہیں رہا۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا کاغذ لیا، اوپر 2 لفظ لکھے، اس نے کہا یہ رکا تم نے کھولنا نہیں ہے، یہ شرط ہے، اسے جا کے دینا تمہارا کام ہو جائے۔ وہ گیا، اس نے جا کے اسے رکا دیا، اس نے کھولا دیکھا، اس نے کہا بھائی حساب کر۔ لاکھوں روپے بنتے تھے اس کے، 5 لاکھ 6 لاکھ کی، 5-6 سالوں کی تنخواہ لاکھوں میں، 70-80 لاکھ روپے اس نے سارا حساب کر کے اسے دے دیا۔ اب اس مسلمان نے پوچھا کہ رکے پہ کیا لکھا تھا؟ اس نے کہا تیرا کام ہو گیا ہے نا؟ اس نے کہا ہوگا۔ اس نے کہا پھر جا۔ اس نے کہا نہیں مجھے بتا۔ اس نے کہا میں نے تو کوئی نہیں بتانا۔ اس نے بڑی کوشش کی، اس نے کوئی نہ بتایا۔ میرے وہ دوست مجھے بتانے لگے، سرگودا میں رہتے ہیں بٹی ٹاؤن کے اندر، کہ وہ پاپ کے پاس گیا مسلمان واپس۔ اس نے کہا میرا کام ہو گیا ہے، لیکن مجھے بتا تو نے رکے پہ کیا لکھا تھا، کون سا وہ لفظ لکھا تھا جس کی اتنی طاقت ہے کہ ایک لمحے کے لیے میرا کام ہو گیا۔ اس نے کہا کام ہو گیا، اب تجھے کیا ہے اس سے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے بڑی محنت کی، اس نے کہا پھر سن، میں نے اس رکے پہ لکھا تھا کہیں تو مسلمان تو نہیں ہو گیا، ایسے کام تو آج کل مسلمان کرتے ہیں۔ سوچئے کیا اب کفر بھی ہمیں تانے دے گا؟ اپنے سینوں میں جھانکیے، اپنے کرداروں کو دیکھیے،
جی کافر کے ہاتھ میں بھی شراب ہو اور مومن کے ہاتھ میں بھی شراب ہو تو پھر فرق کیا رہ گیا؟ جی کافر کے ملک میں بھی زنا ہو اور محمد عربی کے نوکروں نے جو اسلام کے نام پہ پاکستان بنایا تھا وہاں بھی زنا کاری ہو تو پھر فرق کیا رہ گیا؟ جب ہماری محافلیں ہی گناہوں سے محفوظ نہ رہیں تو پھر ہم نے سیکھنا کہاں پہ ہے؟ میرے ملت کے نوجوانوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، خدا را محافل اس لیے نہیں ہوتی کہ آئیں کانوں کا چسکا پورا کریں، لنگر کھائیں اور چلے جائیں۔ محافل اس لیے ہوتی ہیں کہ پچھلے گناہوں کی معافی مانگ کے جائے بندہ اور آئندہ نیکی پہ عمل کرنے کی نیت کر کے جائے۔ پتہ نہیں کل کی رات آپ کو اور مجھے نصیب ہونی ہے یا نہیں، پتہ نہیں کل کا دن نصیب ہونا ہے یا نہیں، پتہ نہیں آج رات بھی پوری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ رات اس لیے نہیں ہے کہ گلیوں میں دن دناتے پھریں، فحاشی اور اوریانی پھیلاتے پھریں۔ یہ رات اس لیے نہیں ہے کہ ہم ساری رات جناب والا شور غل کریں اور نمازیں چھوڑیں۔ یہ رات اس لیے ہے کہ سچے دل سے ذکر خدا کر کے، ذکر مصطفیٰ کر کے رب سے معافی مانگیں تاکہ وہ پچھلے گناہوں کی مالک ہمیں معافی دے دے اور حضور کے صدقے جنت کا حقدار بنا دے۔ آئیں اگر اسی نیت کے ساتھ آئے ہیں تو میری تقریر کا چوتھا اور آخری حصہ اور میں اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ رب کا بہت بڑا کرم، اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر اس کا دوسرا کرم بے کرم، اس نے ہمیں مسلمان بنایا، پھر رب کا کرم پر کرم اور اس کرم پہ پھر کرم کہ اس نے ہمیں محمد عربی کا امتی بنایا۔ کسی نبی کی امت میں ہونا اور مسلمان ہونا یہ فضیلت والی بات، یہ شرف والی بات، لیکن حضور کا امتی ہونا یہ تو علیحدہ ہی ٹور ہے، یہ تو علیحدہ ہی شان ہے۔ امتی سچا ہو صحیح، امتی پکا ہو صحیح، امتی حضور سے وفائیں کرنے والا ہو صحیح حضرات، پھر کمال ہی کمال ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اب حضرت چوتھی بات کون سی کریں گے؟ یہ باتیں تو ہو گئی ساری کہ انسان بھی ہو گئے، مسلمان بھی ہو گئے، حضور کی امت بھی ہو گئے، جی حضور کی امت میں ہی پیدا ہو گئے، لیکن چوتھا کرم ان تینوں سے بڑا کرم ہے۔ ہم انسان بھی ہوتے، کلمہ گو مسلمان بھی ہوتے، حضور کی امت میں بھی ہوتے، لیکن ہم جہاں بیٹھتے ہمارا کام یہ ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک، کبھی حضور کے علم پہ تنقیس، کبھی حضور کے ذکر پہ تنقیس، کبھی حضور کی آل پہ تنقیس، کبھی حضور کے اصحاب کی توہین، کبھی امت کے اولیاء کی توہین، کبھی امت کے پچھلے نیک بندوں کی توہین۔ ہم انسان بھی ہوتے، کلمہ گو مسلمان بھی ہوتے، حضور کی امت میں بھی ہوتے، امتیوں میں ہو کے ہماری زندگی شریعت مطہرہ کا غدار بن کے گزر رہی ہوتی تو پھر اس زندگی کا اور کما حقہ کلمے کا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہ پہنچتا کہ جب بندہ بے ادبیوں اور گستاخیوں میں زندگی گزارے، چاہے وہ گستاخی اللہ کی ذات کی ہو، چاہے وہ گستاخی نبیوں کے تاجدار کی ہو، چاہے وہ گستاخی آل بیت اطہار کی ہو، چاہے وہ گستاخی صحابہ کبار کی ہو، چاہے وہ گستاخی اولیاء کرام کی ہو، چاہے وہ گستاخی مسلمان ماں باپ کی ہو۔ گستاخی اور بے ادبی بندے کا سب کچھ ختم کر دیتی ہے۔ یارو تیرے میرے رب نے ہم پہ یہ چوتھا کرم بہت بڑا کیا، اس نے ہمیں انسان بنایا، اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس نے ہمیں حضور کا امتی بنایا، اور پھر رب کریم نے ہمیں گستاخوں میں نہیں بنایا، محمد عربی کے غلاموں اور حبداروں میں پیدا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم خدا کی وحدانیت کو ماننے والے، ہم نبیوں کی نبوتوں کو ماننے والے، ہم رسولوں کی رسالتوں کو ماننے والے، ہم امام الانبیاء کو خاتم الانبیاء ماننے والے، ہم صدیق کی صداقت کو ماننے والے، فاروق کی عدالت کو ماننے والے، عثمان کی سخاوت کو ماننے والے، مولا مرتضیٰ کی شجاعت کو ماننے والے، حسنین کریمین کی شہادت کو ماننے والے، آل کی شان اہل بیت کو ماننے والے، صحابہ کی شان صحابیت کو ماننے والے، اولیاء کی ولایت کو ماننے والے۔ میں ایک جملے میں پیغام دے رہا ہوں، حضرات دنیا میں چکر لگا کے دیکھیں، آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی کا بے ادب دکھائی دے گا۔ ایک سنی کا سینہ صاف ہے جو حضور کی آل کا بھی غلام ہے، اصحاب کا بھی غلام ہے، اولیاء کا بھی۔
صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، مصطفیٰ کا میلاد ہوتا رہے گا۔ گفتگو میری مکمل ہو گئی، ایک پیغام میں نے دینا ہے اصلاحی آپ کو، اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ باقی معاملات ثنا خان ہیں، دیگر معاملات ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کی محفل پاک کے چلتے رہیں گے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میں تقریباً 45 منٹ وقت دوں گا، تو میں تقریر کرتا ہی اتنی ہوں، 40 45 منٹ 50 منٹ گھنٹے کی بہت کم تقریریں کرتا ہوں، تو لگ بھگ میں اس کے قریب پہنچ گیا ہوں، اور یہ پیغام دے کے میں مکمل کر رہا ہوں۔ اور بڑا سادہ سا پیغام ہے، بڑا سادہ سا اور بڑا آسان سا، اور محفل پوری کا خلاصہ ہے۔ ملک شام کے اندر ایک بزرگ ہیں، ابھی بھی شاید زندہ ہیں، کچھ عرصہ پہلے کی یہ بات ہے، چونکہ اس لیے شاید کا لفظ استعمال کرنا۔ ان کا ایک مرید تھا، بڑا چاہنے والا، بڑی محبت کرنے والا۔ ان کے پاس گیا، اس نے کہا حضرت کوئی وظیفہ بتائیں کہ مجھے رات کو خواب میں کملی والے کی زیارت ہو جائے۔ کیا خیال ہے، وظیفہ بتا دیا جائے؟ توجہ ہے آپ کی؟ کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ، کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بزرگ بھی بڑے مزاج شناس تھے۔ اس نے کہا بیٹا آج پھر شام کا لنگر ہمارے ساتھ کرنا، کھانا ہمارے ساتھ کھانا، پھر وظیفہ بتائیں گے۔ سردیوں کا موسم صاحبو، شام کے وقت مرید بڑا سچا تھا، غلام بڑا سچا تھا، بزرگوں کا ادب کرنے والا اور بات ماننے والا، جیسے ماشاءاللہ آپ بڑی ہی سکون کے ساتھ سن رہے ہیں۔ میں بڑا پریشان تھا جب میں داخل ہوا کہ میں ایسے ماحول میں تقریر کر ہی نہیں سکتا، میرا مزاج ہی نہیں ہے، چونکہ نہ ہم نے ہاتھ کھڑے کروانے ہوتے ہیں، نہ نعرے لگوانے ہوتے ہیں، نہ کوئی سر تال ہے، تو ہم نے سادہ باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ تو اتنا شور تھا، میں بڑا پریشان تھا، پتہ نہیں 2-4 منٹ کے بعد مجھے کرسی چھوڑنی پڑے، لیکن میں رسول اللہ کی رحمت پر، رب کے کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ لیکن رب کریم نے حضور نبی کریم کے میلاد کا صدقہ آپ کو ایسی حسین توفیق دی ہے کہ آپ نے حضور کا ذکر سننے کا حق ادا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں سچی اور بالکل دل سے بات کر رہا ہوں، اس لیے میں یہ پیغام دے رہا ہوں۔ یہ میں بہت کم دیتا ہوں، 2-4 سال کے بعد ایک دفعہ کہیں پہ، وہ بھی یہ جو آپ کو پیغام دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا پھر شام کو آ جانا۔ وہ چونکہ حکم ماننے والا تھا، وہ شام کو آ گیا۔ حضرت صاحب کے ساتھ آج کھانا ہے، اور خوش نصیبی ہوتی ہے نا مریدوں کی، کبھی پیر بلائیں بھئی آؤ کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ، جی استاذ بلائے شاگردوں کو، بڑے لوگ بلائیں اپنے غریبوں کو، کام کرنے والوں کو، اپنے ملازموں کو کہ ہمارے ساتھ ہمارے ٹیبل پہ بیٹھو۔ پہنچا، حضرت نے گھر حکم دیا کہ ذرا مچھلی بہترین قسم کی پکاؤ، تلائی کرو مچھلی کی، اور نمک ذرا زیادہ ڈالنا، لذیذ ہو لیکن نمک زیادہ ہو۔ اور غلام کو حکم دیا کہ جب کھانا لے آنا نا، جو گھر والا غلام تھا، فرما ساتھ پانی نہ لے آنا۔ اب کھانا لایا گیا، حضرت نے حکم دیا بیٹا شروع کرو۔ وہ جو وظیفہ پوچھنے والا مرید تھا اس نے شروع کر دیا۔ اب سردیوں کا موسم، سردیوں کے مزاج سے غذا ہے نا جی، مچھلی اور لذیذ پکی ہوئی، اور پھر پیر کے گھر کا لنگر، اور پھر پیر کے ہاتھوں سے مل رہا ہو جی۔ اس نے کھایا، تھوڑی دیر کے بعد پیاس بڑی لگی، دیکھا دسترخوان پہ پانی کوئی نہیں ہے۔ اب پکا مرید تھا نا، اس نے شرم محسوس کیا کہ میں کہوں پیر صاحب پانی تو منگوا دیں، اور حضرت نے غلام کو اشارہ کیا کہ چلے جاؤ۔ وہ تو چلا گیا کھانا رکھ کے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا حضرت بس، فرما بیٹا اور کھاؤ، یہ نورانی لنگر ہے، نور پیدا کرے گا۔ بیچارہ اور کھانے لگ گیا، لیکن پیاس کی شدت بڑھ رہی ہے، چلو پیٹ بھر کے کھایا۔ اس کا ذہن یہ تھا یہاں سے اٹھوں گا نا تو پھر جا کے پانی پی لوں گا، لیکن بیٹھا بڑی مشکل سے تھا۔ نمک آپ کو پتہ ہے زیادہ پیاس لگاتا ہے، اور پھر مچھلی بھی گرم ہوتی ہے جی، اور پھر کھانا بغیر پانی کے پتہ نہیں پہلے بھی کس ٹائم کا پیا ہوا تھا۔ وہ کھانا کھا چکا، اس نے کہا حضرت وظیفہ، فرما وظیفہ یہ ہے آج کی رات کا کہ تم نے ساری رات پانی نہیں پینا۔ وظیفہ آج کی رات کا یہ ہے کہ ساری رات پانی نہیں پینا، زیارت ہو جائے گی۔ زیارت یہ نہیں کہا حضور کی ہو جائے گی، کہا زیارت ہو جائے گی، ساری رات پانی نہیں پینا۔ میں سمجھوں گا جس طرح آپ نے ساری تقریر کو توجہ سے سنا ہے، یہ بھی ضرور توجہ سے پیغام مکمل سن کے جائیں گے۔ حضرات غلام بڑا سچا تھا، اس نے کہا حضور آمنا و صدقنا،
ہم ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ آ گیا، سردیوں کی رات آپ کو پتہ ہے لمبی ہوتی ہے بنسبت گرمیوں کی رات کی۔ اب بیچارے کو پیاس تڑپائے، پھر پیر کا خیال آئے، لیکن لنگر کھانے والا صرف مرید نہیں تھا، پیر کے حکم پہ چلنے والا مرید تھا، بزرگوں کا کہنا ماننے والا مرید تھا۔ کبھی ادھر چکر لگا بیتارا، کبھی ادھر چکر لگا، ساری رات وہ پھرتا رہا، کبھی کمرے میں کبھی سین میں، پیاس کی شدت سے۔ وہ رات کا پچھلا پیر جب تھک ہار کے چارپائی پہ پڑا نا، تھوڑی دیر ہی گزری تو اذان فجر ہوئی، اور نمازی پکا تھا، اور پکا نمازی ہو نا 15 منٹ بھی پہلے سوئے نا تو فرشتے وقت پہ آ کے اٹھا دیتے ہیں کہ بے شک رات کو 2 بجے محفل سے آیا ہے، لیکن محفل مستحب تھی، فرض نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ جس نبی کے نام پہ رات کو لنگر کھاتا رہا، اسی کے حکم پہ اٹھ کے مسجد کو جا۔ حضرات مرید اٹھ بیٹھا، نماز فجر کی تیاری کی، وضو کیا، حضرت کے پیچھے آ کے نماز پڑھی، نماز کے بعد مصافحہ کیا اور کہا حضور زیارت تو کوئی نہیں ہوئی۔ فرما وظیفے پہ عمل کیا تھا؟ اس نے کہا کیا تھا۔ فرما زیارت بھی ہوئی ہے، تجھے سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا حضرت کیا مطلب؟ فرما یہاں سے گیا تو کیا ہوا؟ اس نے کہا حضرت یہاں سے گیا تو میرے ذہن میں ایک ہی خیال تھا، ہائے پانی، ہائے پیاس۔ میں ادھر جاتا خیال پیاس کا، ادھر جاتا خیال پیاس کا، جاگتا رہا، ٹہلتا رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ پچھلی رات کو چند لمحے باقی تھے، اذان فجر سے کچھ دیر کے لیے لیٹا۔ فرما پھر خواب میں کیا دیکھا؟ اس نے کہا دریا دیکھے، سمندر دیکھے، کوزے دیکھے، پیالے دیکھے، نہریں دیکھیں، پانی کے ڈول اور گھرے دیکھے۔ فرما زیارت تو پھر ہوئی ہے نا؟ اس نے کہا حضرت کیا مطلب؟ فرما جب یہاں سے تو گیا تیرے ذہن میں خیال پانی کا، جب تو گھر ہے تیرے اندر تڑپ پانی کی، جب تو ٹہل رہا ہے تیرے دماغ میں خیال پانی کا، جب تو چل رہا ہے تیرے دل میں خیال پانی کا، جب تو سو رہا ہے تجھے احساس اور خیال پانی کا، تو پھر خواب میں میرا پترا تنو پانی نظر آنا آئی نا۔ جس دن تیری نگاہ، تیری عقل، تیرے دل، تیرے دماغ تے تیرا خیال نہ ہر ویلے مصطفیٰ وسدا رہ گیا، وسالے ہوئی، اس دن وظیفے نہ پوچھنے پوسن درود پڑھ کے سو تو جا سے دیدار مصطفیٰ عطا کر دے۔ حضرات چاہتے ہماری یہ ہیں کہ مصطفیٰ ہمیں شفاعت عطا کریں، چاہتے یہ ہیں کہ حسنین کریمین ہمارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں، چاہتے یہ ہیں کہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی شفاعت، سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ آمنہ زاہدہ منورہ مکملہ مفسرہ، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا حضور کی شہزادی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی شفاعت کریں۔ لیکن زندگی بھی تو دیکھیں نہ کیسے گزار رہے ہیں۔ اگر شفاعت سیدہ چاہتی ہیں میری ملت کی مائیں بہنیں بیٹیاں، تو پھر ضروری ہے کہ چادر تطہیر والے انداز کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر ملت کا نوجوان شفاعت حسنین کریمین چاہتا ہے تو پھر زندگی بھی حسن و حسین کی سیرت کے مطابق گزارنی ہوگی۔ اگر ملت کا جوان اور بزرگ محشر کے دن قرب مصطفیٰ چاہتا ہے تو پھر زندگی بھی حضور کے طریقے کے مطابق گزارنی ہوگی۔ کوئی تمہیں غلط فہمی میں نہ رکھے کہ بس میلاد کی ایک دیگ پکا لی تو بیڑا پار ہے، کوئی تمہیں غلط فہمی میں نہ رکھے کہ میلاد کا ایک جلسہ کر لیا بس اور عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی تمہیں غلط فہمی میں نہ رکھے کہ آل نبی کے نام کا ایک جھنڈا اٹھا لیا اب اعمال کی ضرورت کوئی نہیں ہے، تو کوئی میں ایک سبیل تک محدود نہ کر دے کہ حسین کے نام کی سبیل لگا لی، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت نہ ہوتی تو حسین تپتی ہوئی ریت پہ سجدے ادا نہ کرتا، حسین نے سجدے عطا کر کے بتایا ہے مقام خدا دیتا ہے پر عمل کر کے زندگی گزارنا آل نبی کا طریقہ رہا ہے۔ میرے بھائیو اعمال نیک کرنے ہوں گے، ہمیں حضور کا ذکر بھی کریں، آل بیت اطہار کی عظمتوں کے ترانے بھی گائیں، اصحاب نبی کی عظمت کا ذکر بھی کریں، اولیاء سے مودت طریقت اور محبت بھی رکھیں، لیکن محمد عربی کے حکم کے مطابق فرض بھی پورے کرنے پڑیں گے، واجب بھی پورے کرنے پڑیں گے، سنت موقدہ بھی پڑھنی پڑیں گی، غیر موقدہ بھی کبھی کبھی ادا کرنا یہ حضور کا معمول ہے۔ اور نفل تو ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ بندہ نفل پڑھتا جائے، رب اس کے درجے بلند فرماتا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ پڑھیں تو ثواب، نہ پڑھیں تو گناہ کوئی نہیں۔ اس لیے آج کا یہ مختصر پیغام تھا کہ رب نے بڑا کرم کیا ہے ہم پر، انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور کو امتی بنایا، پھر تمام نیک ہستیوں کا تابعدار بنایا۔
تمام نیک ہستیوں کا حبدار بنایا، اپنی زندگی کے انداز کو شریعت مطہرہ کے انداز میں ڈھالیں۔ آپ کے یہ جوانیاں جو ہیں یہ دین کے کام آئیں، آپ کے یہ جو وجود کے اندر گرم خون ہے حرارت والا، یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ نیک اعمال میں لگے۔ جوانی کے دن اے جوانوں سنبھالو، ابھی وقت ہے کوئی نیکی کمال ہو۔ جوانی کے دن اے جوانوں سنبھالو، ابھی وقت ہے کوئی نیکی کمالو۔ یہ گانے بجانے ہیں پھندے شیطان کے، بچو ان سے تم اپنی جوانی بچا لو، اور خدا اپنی رحمت کے در کھول دے گا، تم سنت نبوی کو سینے لگا لو۔ اللہ منتظمین کا انتظام کرنا، آپ کا آنا، ہمارا پڑھنا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب جس کے